अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम की उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إيذاء جبريل عليه السلام للمستهزئين بمكة. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس بمكة فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريل عليه السلام، فغمز جبريل بأصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهم، فأنزل الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس، انتهى. وعند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنا كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد ابن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى والحارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل السهمي، فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرني إياهم، فأراه الوليد بن المغيرة فأشار إلى أبجله فقال ما صنعت شيئا، فقال كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد المطلب فأومى إلى عينيه فقال ما صنعت شيئا، قال كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومى إلى رأسه فقال ما صنعت شيئا، قال كفيتكه. ثم أراه الحارث بن عبطل السهمي فأومى إلى بطنه فقال ما صنعت شيئا، قال كفيتكه. ثم أراه العاص بن وائل فأومى إلى أخمصه فقال ما صنعت شيئا، قال كفيتكه. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها. وأما الأسود بن المطلب فعمي، فمنهم من يقول عمي هكذا ومنهم من يقول نزل تحت شجرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت أطعن بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرجت في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عبطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خروؤه من فيه فمات منه. وأما العاص بن وائل فبيناه وكذلك دخلت في رجله شبرقة امتلأت منها فمات. قال الهيثمي وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه فبقية رجاله ثقات، انتهى. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دنیا کے سارے رواج اور سارے فیشن کے مقابلے میں سنت محبوب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا کی چیزوں اور فیشن کے مقابلے میں اس کو سنت محبوب نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار سے زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ حضرت کا اصول ہے، اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار سے زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ کوئی ہے سوچنے والے اس بات کو زور ہے؟ اس لیے کہ کار مصنوع سواری نہیں، گدھا مصنوع سواری ہے۔ اگر گدھے پر بیٹھ کر کار سے زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا، اس بات پر فخر کہ یہ میرے نبی کی سواری ہے، اس زمانے کی نہیں، آج کی سواری دی۔ اگر آج گدھے پر بیٹھنے میں ذلت اور کار میں بیٹھنے میں
عزت محسوس کرتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنت اور بدعت کے بیان میں مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے مخلصین اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے جتنے رفاہی کام کریں، زوایا تعمیر کرائیں، خانقاہیں بنائیں، مسجدیں تعمیر کریں، کنویں کھدوائیں، اسپتال بنوائیں، جتنے چاہے خیر کے کام کر لیں اور قیامت تک کرتے رہیں، ان سب کاموں کے اندر وہ انوارات نہیں جو صرف استنجے کی لائن کی سنت میں نور ہے، جو صرف استنجے کی لائن کی سنت میں جو نور ہے، وہ سارے انوارات اور اثرات ان تمام رفاہی کاموں کے اور ان تمام خیر کے کاموں میں وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ براہ راست سنت سے ثابت نہیں، لیکن استنجا کرنا سنت کے اس طریقے پر یہ براہ راست سنت سے ثابت ہے۔ یہ لکھا علماء نے مظاہر حق کی مشکات شریف کی شرح، اس میں لکھا ہے سنت اور بدعت کے فرق میں، کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سنت کا استہزاء کرنے والے کے لیے وہی سزا ہے جو کافر کے لیے ہے، اور سنت کے استہزاء کرنے والے کا وہی مقام ہے جو کافر کا ہے، اس لیے کہ جن کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، قیامت تک کوئی بھی شخص اگر آپ کی ذات یا آپ کے کسی عمل کا استہزاء کرتا ہے تو اس کے لیے ملائکہ کی طرف سے وہی لعنت ہے جو لعنت ان مشرکین پر اور جو سزا ان مشرکین کو ملی، جو سزا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کرنے والوں کے لیے تجویز کی، اور وہ سزا ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہوئی۔ سنت کا استہزاء کے لیے اتنا کافی ہے، سنت کے استہزاء کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی بھی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرمائیں یا ہچکچائیں، اتنا کافی ہے سنت کے استہزاء کے لیے۔ سمجھ آئی ہماری بات؟ آپ کسی ماحول میں، کسی شادی میں، کسی ملک میں، کسی ماحول میں، کسی سوسائٹی میں، کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو وہاں کسی ایک سنت پر، چاہے وہ سنت عادت میں سے ہو یا سنت عبادت میں سے ہو، اگر آپ کو اس ماحول میں کسی ایک سنت پر عمل کرنے میں ذرہ برابر تعامل یا ہچکچاہٹ یا نعوذ باللہ اس ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم آئے تو سنت کے استہزاء کے لیے کافی ہے۔ ہماری بات توجہ سے سنو، اس زمانے میں لوگ عمل کرتے ہیں سنت پر موقع محل دیکھ کر، یہ بہروپیے ہیں، یہ سنت کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہروپیے ہیں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لیا جائے۔ یہ بہروپیے ہیں جو اپنے ماحول میں اپنے ماحول کے اعتبار سے رہتے ہیں، لیکن جب سنت کے ماحول میں آتے ہیں تو اپنی سنت کی حیت بنا لیتے ہیں، یہ بہروپیے ہیں، اس کو اتباع سنت نہیں کہتے۔ اتباع سنت یہ ہے کہ آدمی جہاں سنت کا ماحول نہیں وہاں سنت پر عمل کرے۔ مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بچپن میں مولانا علی صاحب نے کہا تھا، جب ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ آج کیا حضرت قطب بننا کوئی آسان ہے؟ کتنے ریاضتیں، کتنے مجاہدے، کتنے اذکار، کتنے اعمال کر کے آدمی پہنچتا ہے اس درجے تک۔ فرمایا نہیں، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اتنے مجاہدے کر کے آدمی قطبیت کے درجے کو پہنچتا ہے؟ قطبیت پر پہنچنے کا سب سے آسان اور یقینی راستہ یہ ہے کہ آدمی وہاں سنت پر عمل کرے جہاں سنت کے مخالف ماحول پائے، جہاں سنت کے مخالف ماحول پائے وہاں سنت پر عمل کرے۔ اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت کا اتباع یہ جہاد ہے، مخالف ماحول میں سنت کا اتباع یہ جہاد ہے۔ تبھی تو کہا کہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو ایک شہید بھی نہیں ہو سکتا۔ شہید کہاں ہوتا ہے؟
جہاد میں جی ہاں، اگر موافق ماحول میں سنت عمل کر رہے ہو تو جہاد تھوڑا ہی ہے. جہاد تو یہ ہے کہ آپ وہاں عمل کریں سنت پر. بس شیطان یہ کہتا ہے بھائی دیکھو یہاں یہ نہ کرو ورنہ لوگ تم پر ہنسیں گے، اور تمہارا یہ عمل لوگوں کے سنت پر ہنسنے کا سبب بنے گا. یہ شیطان کا مشورہ ہے. آج کل بعض بے عقل یا کم عقل کہا جائے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں سنت کو چھوڑ دو جہاں تمہارے سنت عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اس پر ہنسیں، کیونکہ اگر ہنسیں گے تم ذریعہ بنو گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، یہ شیطان کی تلبیس ہے یہ کہ وہ یوں کہتا ہے کہ بھئی یہاں سنت عمل نہ کرو کیونکہ تم سنت عمل کرو گے تو لوگ ہنسیں گے، تم ذریعہ بنو گے لوگوں کے ہنسنے کا. حالانکہ اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے خود انا کفیناک المستہزئین، کہ قیامت تک بھی جو شخص آپ کی سنت پر ہنسے یا مذاق بنائے ہم اس کے لیے کافی ہیں. اللہ فرما رہے ہم اس سے خود نمٹ لیں گے. سوچو ذرا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے خود نمٹ لیں گے جو آپ کی سنت کا استہزاء کرے یہ کسی ایک سنت کا بھی مذاق اڑائے. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہے، یہ بھی اللہ کی غیبی تائید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے والوں کے لیے مستقل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود انتظام کیا. آپ پر ہنسنے والوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے خود انتظام کیا ان کا. فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چند مشرکین کے پاس سے گزرے، چنانچہ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ کو اشارے کرنے لگے اور کہنے لگے یہ ہے وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے اس وقت جبرائیل آپ کے ساتھ چل رہے تھے. چنانچہ جیسے ہی ایک نے یہ کہا کہ یہ ہے جب آپ کو نبی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے اس کی طرف صرف انگلی سے اشارہ کر دیا. ریکنسٹرکشن آف امہ، اس کی طرف انگلی سے صرف اشارہ کر دیا اور کچھ نہیں کیا. یہ اس طرح اشارہ کر دیا اس مشرک کی طرف جس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. یہ اشارہ ہوتے ہی اس کے پورے بدن کے اندر ایسے نشان ہو گئے جیسا نشان ناخون سے ہو جاتا ہے. یہ ناخون کی طرح نشان ہو گئے. وہ نشانات اسی وقت پھوڑے بن گئے، اور ایسے پھوڑے بن گئے کہ ان کے اندر سے سخت بدبو آتی تھی. اتنی سخت بدبو آتی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا بدبو کی وجہ سے. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی جی آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ انا کفیناک المستہزئین، یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جن میں ولید بن مغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن ابن المطلب، ابو زمع بنو اسد ابن عبد الرزا کا ایک آدمی، اور حارث ابن عبطل سہمی اور عاص ابن وائل سہمی. یہ ہیں وہ مشرکین جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت جبرائیل آج اس میں حاضر ہوئے. آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل انہیں دیکھو مشرکین کو، یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے جبرائیل شکایت کی ان کی. جبرائیل نے کہا کہ کون کون ہیں وہ، آپ ذرا مجھے بتلا دیجیے گا جب میں پوچھوں. چنانچہ جبرائیل نے عرض کیا کہ دکھلائیے مجھے کون ہے وہ. آپ نے کہا یہ دیکھیے یہ ہے ولید بن مغیرہ. چنانچہ جبرائیل نے اس کے مونڈے کی جو اصل رگ ہوتی ہے اس رگ کی طرف اشارہ کیا، صرف رگ کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا جبرائیل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ ہے، تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، تم نے کچھ کیا تو اس کا کوئی علاج تم نے کیا نہیں. میں نے کہا تھا یہ ہے، تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. جبرائیل نے کہا کہ میں نے اس کا کام کر دیا ہے، میں نے اس کا کام
میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر میں نے دکھلایا جبرائیل کو کہ دیکھو یہ اسود بن عبد المطلب ہے، یہ اسود ابن عبد المطلب ہے۔ جبرائیل نے اس کی آنکھ کی طرف ایک اشارہ کر دیا انگلی سے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، نہ پہلے کے لیے کچھ کیا نہ اس کے لیے کچھ کیا۔ جبرائیل نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میں نے اس کا کام کر دیا ہے، میں نے اس کا کام کر دیا۔ پھر آپ نے دکھلایا دیکھو یہ اسود بن عبد یغوث ہے۔ جبرائیل نے اس کے سر کی طرف ایک اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تم کچھ کر تو رہے نہیں، میں تمہیں دکھلا رہا ہوں تمہارے کہنے پر تم نے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ جبرائیل نے عرض کیا کفیتک میں نے اس کا بھی کام کر دیا، میں نے اس کی بھی آپ کے لیے میں کافی ہو گیا، آپ کی طرف سے کافی ہو گیا میں اس کے لیے۔ پھر میں نے دکھلایا حارث ابن ابطل سہمی کو۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر دیا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں نے اس کا کام کر دیا۔ پھر میں نے دکھایا عاص بن وائل۔ جبرائیل نے کہاں اشارہ کیا؟ اوہو، اس کے پیر کے نیچے کا وہ حصہ جو پیر کا نیچے کا حصہ زمین سے الگ رہتا ہے، اٹھا ہوا پیر کے نیچے کا وہ حصہ جو زمین سے جدا رہتا ہے، پیر کے تلوے میں اشارہ کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ جبرائیل نے کہا میں نے اس کا کام کر دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا ولید بن مغیرہ کی طرف۔ وہ بنو خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ بنو خزاعہ کا آدمی تیر تیار کر رہا تھا، تیر بنا رہا تھا۔ اچانک وہ تیر چھیلتے چھیلتے اس کے موڈے کی جو رگ تھی، جو اصل رگ ہوتی ہے، جو مین رگ ہوتی ہے انسان کے جسم کی، وہ تیر اس میں لگا اور اس نے اس کے رگ کو کاٹ دیا۔ کیونکہ جبرائیل نے اشارہ کیا تھا، وہ سب سے پہلے ولید بن مغیرہ کی رگ کی طرف اشارہ کیا تھا، چنانچہ نے رگ کو کاٹ دیا، اس سے وہ مر گیا۔ اسود ابن مطلب یہ اندھا ہو گیا، اشارہ کہتے ہیں اس کی آنکھ کی طرف۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت اندھا ہو گیا، بعض کہتے ہیں نہیں، وہاں سے وہ چل کر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہوا اور کہہ رہا تھا اپنے بیٹوں سے اے میرے بیٹو ذرا میری آنکھ دیکھو، میری آنکھ میں کیا ہوا، میں تو ہلاک ہو گیا، میری آنکھ میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں۔ اور بیٹے کہہ رہے تھے کہ تمہاری آنکھ میں کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھ صاف ہے بالکل۔ وہ اسی طرح کہتا رہا کہ میری آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اسود ابن عبد یغوث اس کے سر میں پھوڑے نکلے، یہاں تک کہ وہ ان پھوڑوں سے مر گیا، کیونکہ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حارث بن ابطل اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے پیٹ میں صفرا اور اس کے پیٹ میں تیزابیت اتنی پیدا ہوئی، اتنی تیزابیت پیدا ہوئی کہ پاخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا۔ تیزابیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ پاخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، اسی میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل وہ ابھی اسی حال پر تھا کہ اچانک اس کے پیر کے نیچے ایک کانٹا چبھا اور اس کانٹے کے لگتے ہی اس کا پیر پھول گیا اور سوج گیا اور وہ اسی میں مر گیا۔ یہ حشر ہوا ان لوگوں کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله